دعوت دینا چاہوں گی ہر دل عزیز اور ہماری موسٹ فیوریٹ بہت پیاری استاذہ جو ماشاءاللہ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں مختلف پروگرامز میں. دین کا کام بہت خوبصورتی سے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سر انجام دے رہی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے ان پلیٹ فارمز میں ان کو سنتے ہیں، اور ویب سائٹ ماشاءاللہ لانچ ہو چکی ہے pearlsofislam.org کے سلسلے میں. ان کے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور فیس بک پیج بھی ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں لمحہ لمحہ جو ہے وہ بالکل بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت کون سی کلاس کا وقت ہے. تو انشاءاللہ خود بھی شرکت کی کوشش کیجیے اور آگے بھی پھیلائیے. انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دینا چاہوں گی پیاری استاذہ شاہدہ جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. شب جمعہ اور پھر ایام ابیض. اللہ پاک کی بڑی مہربانی، بڑی عنایت، بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں ڈبل ڈپ پروگرام عطا فرمایا کہ شب جمعہ میں ویسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ولایت عطا ہوتی ہے. انبیاء نے بھی شب جمعہ میں دعائیں مانگی ہیں اور قبولیت کی مہر لگوائی ہے، اور ہم جیسے عامی لوگ دنیا میں لتھڑے پتھڑے، کم علم بھی اور کم عمل بھی، جہلا، ہم جیسوں کو بھی اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیں اور وہ بھر دیتا ہے، رنگ دیتا ہے، شاد آباد کر دیتا ہے. اس کی بڑی مہربانی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم لاکھوں کروڑوں بار اللہ پاک سے شکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ خود فرماتے ہیں کہ شکر کریں گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. تو سونے اس طرح کی محفلیں دیتے رہنا، ایسے پیاری ہستیوں کا ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے کچھ سبق یاد کر لیں. نئے سال کی ابتدا ہو چکی، پچھلا سال ساری یادیں سمیٹ کے رخصت ہو گیا. ہر فرد نے مقدر کے مطابق پایا. کئی بستیاں اور کئی شہر اور کئی آبادیاں سیلاب بہا کے لے گیا، گویا صفائی ہستی سے ہی مٹ گئیں. بندے کیا، مال و متاع کیا، مال و مویشی کیا، سبھی غائب ہو گئے. کئی حکومتیں ٹوٹیں جس میں ہمارا پیارا دیس پاکستان اور وہاں کے ہر دل عزیز جو ہمارا کمان ہے، کیسے حکمران جیسے ہمارے دیس کو چاہیے تھے ان کے تختے الٹ دیے گئے. جہاں غلامی کی زنجیریں تھیں، کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، ہمارے بھائی بہنیں وہ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو گزر گئے ان کی قبریں نور سے بھرے، روشن آباد، کشادہ، وسعتوں والیاں، اور جو موجود ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کو صبر دے. اور جہاں پہ غلامی ہے اللہ کریم انہیں آزادی دے. اور جو نیک دل، رحم دل حکمراں اپنے سیٹ سے ہٹ گئے، اللہ کریم انہیں دوبارہ موقع فراہم کرے عافیت اور برکت کے ساتھ. پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ قمری اور شمسی سال کیا مسلمان منا بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا صرف وہی سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال جو ہی یہ چاند نکلتا ہے، نیو ایئر شروع ہوتا ہے شمسی سال کا، تو پوچھا جاتا ہے. دیکھیں، سورج بھی رب کی نشانی اور چاند بھی رب کی نشانی. قمری سال بھی ہمارا اور شمسی سال بھی ہمارا. شمسی سال کے مطابق ہماری تنخواہ آتی ہے، ہماری مارٹگیجز، لیزز، ہمارے بیلز، سب کچھ اسی کے مطابق ہوتے ہیں، ہماری آمدن بھی اور ہمارے اخراجات بھی. تو یہ بھی ہمارا سال ہے. قمری سال ہم اس کے مطابق اپنے روزے رکھتے ہیں، عیدیں کرتے ہیں، فل مون مناتے ہیں، یا میں بھی اس کے روزے رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارا. اب نئے پروجیکٹس کو شروع کرنے اور پرانی عادتوں کو رفع دفع کرنے کے لیے کوئی بھی وقت اچھا اور برا نہیں ہوتا، لیکن نیا سال ایک موقع ضرور فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ ریمائنڈرز دے لیں. جیسے دنیا کی ریمائنڈرز تو ہم دیتے ہیں کہ بھائی اس سال ہم نیا گھر خریدیں گے، یا کانڈو سے ہاؤس میں موو ہو جائیں گے، یا چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں موو ہوں گے، ہم اپنے بزنس کو وسیع کریں گے، بہتر جاب دیکھیں گے، اپنا ریزمے اپڈیٹ کریں گے، ہم یعنی اپنے
جو بھی اپنے پلانز ہیں دنیا کے تو ہم پلانز کرتے ہیں، بچے کی شادی، بچے کا داخلہ، یہ وہ، یا بچے کو نیا ٹیوٹر رکھوا کے دیں گے، بھائی اس کو تو میڈیکل میں جانا ہی ہے۔ اب ایز اے مومن ہمیں اپنے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے؟ کیونکہ اصل پلانر تو اللہ عز و جل ہے، وہ کائنات کا خالق مالک، بہترین پلان کرنے والا۔ لیکن ہم ایز اے انسان اپنے کچھ خواب بن سکتے ہیں اور اپنی کچھ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اپنی ڈائری پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایز اے مومن گولز ہیں جنہیں ہم نے اچیو کرنا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی جو مرادیں ہیں، دنیا کے جو خواب اور خواہشیں ہیں، وہ تو میرے رب نے ہر بندے کی پیدائش کے ساتھ لکھ دیے، اور پھر وہ ہمیں ملنا ہی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا مقدر ہو چکا ہے، جو مال، جو اولاد، جو کچھ کامیابیاں، موت، زندگی، ہم اس کی جد و جہد میں پڑے رہتے ہیں۔ جو مقدر ہے، جو ملنا ہے، جو ہمیں ڈھونڈتا پھرے گا، جو ہم تک پہنچ کے رہے گا، چاہے ساری دنیا مقابل آ جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن میرے رب نے جو لوح محفوظ میں ہمارا بخت لکھا ہے وہ ہم تک پہنچنا ہے۔ ہمیں اصل پلاننگ کیا کرنی ہے کہ بیتے سال میں جو ہم سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئیں، جس میں ہم نے بندے ناراض کیے یا رب سے دوری اختیار کی یا اس کی رضا نہیں پا سکے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ہم خیر کی نیتیں کرنے بیٹھے ہیں۔ جو ہماری پلاننگز ہے نا، جس کو ہم ریزولوشن کہہ سکتے ہیں، قرارداد کہہ سکتے ہیں، خواب کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری نیت ہے، اور نیت ہمارے ایمان میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت عمل سے بہتر ہے۔ دیکھیں، عمل نہ بھی کر سکے، ہم نے یہ جو آج نیتیں ہم کریں گے، تو اگر ہم عمل کرنے کا موقع نہ بھی خدا نخواستہ مل سکا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اجر تو ابھی سے ملنا شروع ہو جائے گا نا، کہ میری بندیاں شب جمعہ میں بیٹھ کے، ایام ابیض میں بیٹھ کے، پورے چاند میں بیٹھ کے، حالانکہ وہ تھکی ہوئی ہیں، ظاہر ہے آج کل روزے سب کے چل رہے ہیں، اور افطاری کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ بس ڈھیلا ڈھالا ہو کے لیٹ جائے، تسبیح ہاتھ میں پکڑے، لیکن سارے بیٹھے ہوئے الرٹ ہو کے، انہوں نے قبلہ رخ ہیں، سارے خوشبوس لگا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا تعلق رب سے جڑ جائے۔ اب رب سے تعلق ہم ایسے نہیں جوڑیں گے، ہم اپنی جو قرارداد ہے، اپنا جو خواب ہے، اپنی جو نیت ہے، سب سے پہلے یہ رکھیں گے کہ آنے والے سال میں ہم نے اللہ عز و جل سے اپنا ایسا تعلق جوڑنا ہے، ایسا تعلق معلّہ بنانا ہے، ایسی عشق کی حد کو چھونا ہے کہ ہمارا کام اشاروں سے ہو جائے، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہ آئے، ہم چاہ لیں وہ کر دے۔ ایسے ایسے ہم نے اتنا گہرا رشتہ، اتنا گہرا تعلق، عشق کی وہ حد رب ذوالجلال سے بنا لینی ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی نیت اور طلب کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کریم، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ کی چاہت مانگتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کی توفیق دے۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کے ساتھ اگر محبت ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آنکھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، بندہ چل پڑتا ہے سر نیچا کر کے، ٹھیک ہے نا، اشاروں سے کام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں جب رب سے رشتہ جڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بندہ بس چاہ لے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ایک اللہ کے بزرگ تھے، مختلف بزرگوں کے نام اس سلسلے میں آتے ہیں کہ ان کی سوئی سمندر میں گر گئی تھی، تو انہوں نے بس اوپر یوں دیکھا تو ساری مچھلیاں سوئیاں لے کے حاضر ہو گئیں۔ ایسا تعلق ہو کہ بس ایسے نگاہ اٹھائیں اور کام ہو جائے، کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہ ہو، بس وہ مان جائے۔ اور وہ کب مان جائے گا؟ جب اس سے رشتہ جڑ جائے گا، جب اس سے تعلق جڑ جائے گا، جب اس کی اور ہماری چاہت ایک ہو جائے گی، جب رب ذوالجلال کی انگلی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے جو پلانر ہے، جس پہ ہم نے لکھا ہے کہ ہم نئے سال میں کیا، اپنی ڈائری میں ہم نے لکھا ہے ہم کیا کیا کریں گے، تو سب سے پہلے ہم پچھلے سال پہ توبہ، خیر کی نیت یہ کریں گے کہ رب سونے سے ہمارا رشتہ جڑ جائے،
ہم کوئی بڑے بڑے اہداف نہیں رکھیں گے، ٹارگیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یونیورسٹیز کے جو میں سروے پڑھ رہی تھی نا ریسرچ میں، تو اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ نئے سال پہ جو ارادے باندھتے ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے ہدف بنا لیتے ہیں کہ ان میں سے صرف 8% ان پہ عمل ہو سکتا ہے، 92% پہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے ٹارگیٹ نہیں کرنے جو ناقابل عمل ہوں، کیونکہ نئے سال میں ہم کوئی مختلف انسان نہیں ہوں گے، یہی وجود ہوگا، یہی روح ہوگی، بس اسی وجود اور اسی روح کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ایسا ٹارگیٹ نہیں کرنا کہ ہم 7 days ورک آؤٹ کریں گے. بھئی کیسے کریں گے؟ اگر ہفتے میں 2 دن کا بھی ٹارگیٹ کر لیں نا اور اسی کو اچیو کر لیں تو وہ بہت ہے، کیونکہ انسان تو ہم یہی ہیں نا، روح بھی یہی ہے، مصروفیات بھی یہی ہے. تو بڑے ٹارگیٹ نہیں کرنے، چھوٹے چھوٹے گولز بنانے ہیں. جیسے ہمیں کوئی بری عادت ہے، سپوزنگ شاپنگ کی عادت ہے، ہم خواتین مرد ہیں تو انہیں سگریٹ پینے کی عادت ہے، کوئی علت ہے، وہ کوئی بھی علت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے ہم نئے سال میں یہ پلان کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ اپنا کوئی ساتھی ڈھونڈیں جو اسی چیلنج میں ہو اور اس سے نجات چاہ رہا ہو. وہ فرد یہ نہیں کہ اب ہم خواتین بیل بجا کے نیبر سے جا کے بندہ ڈھونڈیں گی، ایسا نہیں ہے. اپنے گھر میں سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے، اپنے کسی سہیلی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ساتھی بنانا ہے اپنے ٹارگیٹ، اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا روزانہ کی کلاسز میں کہ قرآن دوست بنائیں. وہ کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایک بندہ جڑا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کو، اگر آپ لیزی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے وہ قرآن کی آیت یاد کرنی ہے، کیونکہ ابھی سسٹر کا 2 بجے فون آ جانا ہے، تو وہ انہوں نے مجھے وہ آیت سنانی ہے، تو مجھے آنی چاہیے کہ میں انہیں سناؤں. جتنے بھی ہم مصروف ہوں گے، ہم کچن میں کاؤنٹر پہ ہم قرآن رکھیں گے، آیت پرنٹ آؤٹ کر کے لگا لیں گے، فون پہ دیکھیں گے کہ ہمیں وہ قرآن کی ایک آیت یاد ہو جائے تاکہ ہماری جو قرآن دوست ہے ہم اس کو سنا سکیں. جب بندے نے ہدف مقرر کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی بھی ہوتا ہے تو اس کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. سپوزنگ ہم نئے سال میں اپنے تئیں یہ یعنی نیت باندھ لیتے ہیں کہ جیسے ہر شب جمعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ شکایت کی تھی کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں تو میرے سینے سے نکل جاتا ہے، یعنی مجھے بھول جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 صورتیں شب جمعہ میں نوافل میں پڑھ لیا کریں. تو وہ 4 صورتیں ہم اس سال میں یہ ٹارگیٹ کر لیں کہ ہمیں ہر شب جمعہ کو جو وہ 4 صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو ہم انہیں زبانی یاد کر لیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہمیں زبانی آتی ہوں اور ہم انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ لیں، اور وہ ہماری شب جمعہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، لمبے نوافل بھی ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا IQ لیول بھی تیز ہو جائے گا، ہماری نسلیں علتوں ذلتوں قلتوں سے بچ جائیں گی، ہماری نسلوں کے ذہنی جسمانی روگ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اب جو آٹزم اور اس طرح کے لرننگ ڈسیبلٹیز بچوں میں آ رہی ہیں اور جو ذہنی صحت کے زیادہ مسائل آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بہت سے بچے ایسے، یعنی آپ دیکھیں کہ ابارشن کروانا پڑتا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ مکمل نہیں ہوتے. ڈاکٹروں کا خیال ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ آپ کو کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی. تو ہم اللہ پاک سے کیوں نہ دعا کریں اور یہ 4 صورتیں شب جمعہ میں پڑھیں کہ اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی کسی بلا کی مشقت سے بچا لینا کہ ہم رب کے بھی مجرم بن جائیں، اور ہماری گودیں ایسے بچے ہماری گودوں میں آئیں جو ہمارے لیے بہت چیلنج ہوں. کیونکہ بچوں کو تکلیف میں دیکھنا ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. تو یہ 4 صورتیں جیسے آج شب جمعہ آج ہم پڑھیں گے، کچھ لوگ پڑھ چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے، تو وہ 4 صورتیں ہم اس سال میں زبانی یاد کر لیں. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 21ویں پارے کی الف لام میم سجدہ ہے. یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ، آپ صبح شام اس کی تلاوت فرماتے تھے. اور دوسری یاسین حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں یہ ہو، یعنی ہر ایک کو زبانی آتی ہو. پھر سورۃ دخان جو ہر رات بھی پڑھ لیتا ہے تو قبر کی یعنی وحشتوں سے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں. بخشش کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، دوزخ سے نجات ہے اس سورت کے ساتھ. 25ویں پارے میں ہے. حامیم میں یہ آتی ہے سورۃ دخان.
پھر سورت ملک ہے، ہماری قبروں کی انٹیریئر ڈیکوریشن کرے گی، ہمیں جھگڑا کرے گی، جھگڑالو صورت ہے اللہ پاک سے کہ بھائی اس بندے کو، یہ مجھے روز پڑھتا تھا عشاء کے بعد، اس بندے کو یا تو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالیں یا پھر مجھے قرآن سے نکال دیں۔ تو یہ 4 صورتیں ہم حفظ کرنے کی نیت کریں، لیکن کیسے؟ ہم اپنی کوئی دوست، اپنی قرآن دوست جس کے ساتھ روز ہم ایک ایک آیت اس کو سنائیں، 2 آیتیں سنائیں، اس کی اپنی تجوید بھی ٹھیک کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھیں اور ایک دوسرے کو سنائیں بھی۔ تو اس طرح یہ 4 ہماری صورتیں، ان کی توسیع بھی ہو جائے گی، ان کی قرات بھی ہمیں آ جائے گی، یہ ہمیں زبانی بھی یاد ہو جائیں گی، حفظ بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہو، لیکن یعنی سیکھا ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہے، لیکن فیمیل ساتھی کے ساتھ، ہم اپنی خواتین دوستوں کے ساتھ اس عمل کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں خیر کا کام تو کر رہے ہوں لیکن اسے کیا کر لیں، کسی نامحرم کے ساتھ مل کے کرتے کہ یہ میرا جی کوئی بات نہیں، میرا کزن ہے، نہیں، یہ نامحرم رشتوں کے ساتھ ایک حلال اور جائز کام کو ہم ناجائز بنا دیں گے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی یہ بکری کو بغیر ذبح کیے بندہ کہے کہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں، تو وہ گوشت جانور تو حلال ہے لیکن ذبح نہیں کیا، حلال نہیں کیا، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یا پھر بندہ کہے کہ خدا نخواستہ کتے کے اوپر تکبیر پڑھ لی جائے، تو وہ حلال تو نہیں ہوگا نا۔ لہٰذا جائز کام کو جائز طریقے سے ہی کرنا ہے۔ ہم نے اپنی کسی فیمیل ساتھی کے ساتھ، یا گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے چچا، ماموں، ابو، سسر، یہ جو محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کہ ہم قرآن یاد کرتے ہیں، اور اس سال میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ 4 صورتیں جو شب جمعہ میں یاداشت کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، ہم وہ کریں گے۔ الف لام میم، سجدہ، یاسین، دخان اور ملک، یہ ہم اس سال کا ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تھے نا، تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ پھر اس کے بعد کوئی میٹھا تقسیم کرتے تھے، شیرنی تقسیم کرتے تھے۔ وہ کیا تھا ایکچولی؟ وہ ان کے لفظوں میں وہ شیرنی تھی، لیکن اصل میں وہ کیا تھا؟ وہ سیلیبریشن تھی۔ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، یہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس سے ہم خوش ہو رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، میٹھا تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اس سال میں سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اس سے قوت ارادی بڑھتی ہے، اس سے اپریسیشن ملتی ہے، اس میں بندہ باقاعدہ ہوتا ہے، آگے چلنے کی قوت آتی ہے۔ جیسے ہم جب سورت یعنی یاد کر لیں، ایک سورت سپوزنگ یاسین ہم یاد کر لیں، یہ خوشی کی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو، ہم نے اپنے دل میں اس کو بسا لیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ اپنی فیملی ممبرز کو اس دن اچھا کھانا پکا کے کھلائیں اور انہیں وہ سورت سنائیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیں، اپنی 1-2 فرینڈز کو بلا لیں، اپنی قرآن دوست کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی سیلیبریشن ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کیا کریں۔ یہ ہم نے جو ویڈنگ اینیورسریز اور بیبی شاورز اور یہ جو ڈھکوسلے ڈھونڈ لی ہیں نا، یہ ہمیں بجائے نیکیوں کے گناہوں سے ہمارا دامن بھر جاتے ہیں، نان مسلم کے اشتراک کو ہماری جھولی میں ڈال جاتے ہیں، اور وہاں پھر ہم کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں، میوزک، یہ وہ، حدیں توڑنا رب کی، بجائے اس کو راضی کرنے کے ہم ناراض کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم وہ خوشیاں کیوں نہ سیلیبریٹ کریں جو ہمیں سکھ دیں، جو ہماری قبروں کو اور ہماری آگے کی زندگی کو روشن اور آباد کرنے والی ہیں۔ یہ دنیا تو مک جائے گی، مٹ جائے گی، فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ وہ دنیا جب ہم زمین اوڑھ کے سوئیں گے، وہ اربوں خربوں سال کی زندگی جہاں موت ذبح کر دی گئی ہے، موت آئے گی نہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم نے خدا پہ اگر نظر رکھی، ارادے پختہ کیے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ارادہ کیا کہ اس نئے سال میں ہم انشاءاللہ اپنی دینی بھی اور اپنی قومی ذمہ داریاں بھی ہم سمجھیں گے، بھی اچھے شہری بھی بننا ہے، اچھے مسلمان بھی بننا ہے،
کہیں بھی قانون نہیں توڑنا. اس دیس میں ہم رہتے ہیں، اس دیس کی فضاؤں میں ہم اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمیں بولنے کی آزادی ہے، ہمارے روٹی روزی کے حلال طیب ذرائع کھلے ہوئے ہیں، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا میڈیکل فری ہے، ہم کتنے سکھ سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہیٹنگ کولنگ کے سینٹرلائز سسٹم میں جی رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس ملک کے ساتھ وفا نبھانی ہے، اس کی برائیاں نہیں کرنی، اس کو برا بلا نہیں کہنا. یہ ہماری روزی روٹی ہے، ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، ہمیں شہری حقوق دیے گئے، ہمیں اچھا شہری بھی بننا ہے، اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا. پھر سلام اور تعام کو نئے سال میں ہم نے عام کرنا ہے. سلام اور تعام، آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی حج اور عمرے پہ جائے، وہاں پہ پتہ ہے سب مسلمان ہیں، اور ایلیویٹر میں کیا ہر جگہ خاموش سب کھڑے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا، سلام کو عام کرنا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، بیک ہوم میں بھی، اور کھلانا ہے اپنے پیاروں کو. اپنے گھر جو آ جائے اس کی اچھی مہمان نوازی کرنی ہے، اور آنے والے مہمان کی جانے کے بعد کوئی غیبت نہیں کرنی. اور جب ہم کسی کے مہمان بنے تو وہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے میزبان کے بارے میں کوئی غلط لفظ، کوئی سوچ ذہن میں نہیں لانی. نئے سال میں ہم نے یہ ریزولوشن ضرور اس پہ عمل کرنا ہے. پھر اپنے ڈریس کوڈ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے بچوں کے ڈریس کوڈ پہ نظر رکھنی ہے، اپنی کلازٹ پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالنی ہے کہ کوئی ایسا کپڑا تو نہیں ہے جس میں سے ہمارا جسم نظر آتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے سامان آیا اور کپڑے کے تھان تھے، تو ایک کپڑا جو ہے سوٹ کا وہ ایک صحابی کو دیا، تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے ہے، لیکن اس سے کہنا کہ اس کے اندر ایک کپڑا اور لگا لے، یعنی اس کو پتلا نہ پہنے، اور یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ریشم پتلا ہے، تمہاری بیوی کے لیے ہے. تو ہم اپنے مردوں کی کلازٹ کو دیکھیں کہ وہاں کوئی ریشمی کپڑا تو نہیں ہے. ہم اپنی الماریوں کو دیکھیں کہ کوئی ایسا ڈریس تو نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہو، تو اس سے پھر بند کرے اور گڈ ول وغیرہ پہ جا کے ڈراپ آف کر دے. یہ نئے سال میں اپنی الماریوں کو ایک نظر ہم نے ضرور دینی ہے. ایک عادت ہم اور بھی اپنی زندگیوں میں اگر نہیں ہے تو شامل کریں کہ ہم فجر کی اذان کبھی بستر پہ نہیں سنیں گے، جاگتی آنکھوں سے جائے نماز پہ سنیں گے. اب یقین کریں اگر نئے سال میں ہم یہ نیت کر لیں تو میں اللہ کے محض بھروسے پہ یا آپ کو یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو پھر کبھی بھی بستر پہ فجر کی اذان آپ نہیں سنیں گے، آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوں گے آلریڈی، کیونکہ وہ اللہ کا پیار حاصل کرنے کا ٹائم ہے، وہ بخت اور تخت کی تقسیم کا ٹائم ہے. اس وقت عزتیں، مرتبے، شان و شوکت بانٹے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. یعنی مرنے سے پہلے ہم نے اللہ کو پیارا ہونا ہے، اور وہ اس کا پیار پانے کا ٹائم ہے. اس وقت ہم نے جاگنا ہے. نئے سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم توبہ کو بہت اپنائیں گے، استغفار بہت کریں گے، کیونکہ وہ کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، بچے دیتی ہیں. استغفار کے ذریعے ان کی نس بندی کریں، ورنہ یہ پھیلتی چلی جائیں گی اور برائیوں کا روپ دھار کے، کیونکہ جس برائی کا آغاز ہم سے ہوگا، ہمارے وجود سے یا ہمارے کسی فنکشن سے یا ہمارے بچوں کے ذریعے جو کسی تک پہنچے گی اور اگلا اس پہ عمل کرے گا، وہ کھا جائے گی ہماری نسلوں کو. لہٰذا جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی نس بندی کرنی ہے، اور وہ کیسے اس غلطی کو ذہن میں رکھ کے استغفار کرنا ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا کہ جس نے دور جانا ہو وہ صبح جلدی جاگتا ہے. ہم نے دور جانا ہے، ہماری منزل، ہماری قبر، ہماری موت یہ دور کی منزل ہے، لہٰذا ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا، اس کو عادت بنانی ہوگی. اور ہر رات ابھی جو آپ بستر پہ لیٹیں گی تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا، کہیں ہم نے کسی کو دکھایا تو نہیں،
ہمارے دھیان سے، ہماری باڈی لینگویج سے، ہمارے میسج سے، ہماری فون کال سے کوئی دکھی تو نہیں ہو گیا؟ ہر رات ہم ایویلیویٹ کریں گے خود کو، اور پھر توبہ استغفار کریں گے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے، آگے توفیق دے دے۔ اور اس سال میں ہم یہ بھی کریں گے کہ جتنی بار بھی ہمارے سر سے دوپٹہ اترے گا ہم اسے درست کریں گے، اور ہر بار تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوپٹہ درست کرتے اپنے سر پہ، جتنی بار درست کریں، آپ تعوذ پڑھیں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی ذہنی جسمانی روگ سے نجات ملے گی، آپ کا چہرہ نورانی ہوگا، آپ کے بال خوبصورت ہوں گے، آپ کا حسن مان نہیں پڑے گا، کیونکہ ساری بلائیں عرش سے اترتی ہیں، اوپر سے اترتی ہیں۔ آپ نے سر پہ دوپٹہ سیدھا کرتے، اپنے سر اوپر ہے نا، تو آپ نے ہر وقت درست کرتے ہوئے، ابھی آپ اگر سب درست کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو یہ پھر عادت بن جائے گی۔ کیونکہ جب کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی عمل ہم سنتے ہیں تو میری یہ روٹین ہوتی ہے کہ کوئی عمل بتایا جا رہا ہو تو میرے بس میں ہو، اور اگر اس وقت میں کر سکوں تو میں اسے فوری طور پہ ساتھ کرتی ہوں، تاکہ اللہ کریم اتنے سارے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھڑی، اس ساتھ، اس لمحے کو قبول کرتے ہوئے آپ مجھے یہ توفیق ہمیشہ دیجیے گا، تو وہ سر بھی ذلتوں سے بچا رہتا ہے، عزتوں کے تاج اس پہ انشاءاللہ بخت بلند ہوتا ہے۔ تو ہم اس عادت کو اس سال میں اپنائیں کہ ہر دفعہ مرد ہیں تو اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے، عورتیں ہیں تو اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے، جب بھی دوپٹہ سر پہ اوڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ایک عادت تو بہت پختہ، اس کو تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے ساتھ وہی کہ جب بھی گاڑی کا دروازہ کھلا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو وہ عادت بہت، گھر کا دروازہ کھولا ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھا ہے، اب اسے سر کے دوپٹے پہ آپ لے آئیں، اور کوشش کریں کہ اپنی ڈائری پہ جو آپ لکھیں نا ایئر 23، پھر اس پہ اپنے ٹارگیٹس لکھیں، اپنے اہداف لکھیں، تو اس میں آپ ایک لسٹ بنائیں کہ آپ نے اس سال، اب جو قربانی کی عید آئے گی تو کس ہستی کی قربانی دینی ہے، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ قربانی کرنی ہے؟ آپ ٹارگٹ کر لیں۔ دیکھیں اگر ہم اس عید سے پہلے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، انشاءاللہ موت تو آنی ہے، خیر کی آئے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ اس بندی نے ڈائری پہ لکھا ہوا تھا، اور میرا رب نیتوں پہ دیتا ہے، نیت کی ہوئی تھی، اگر زندگی ہوتی تو یہ قربانی کرتی، یا میں پوری امت کے بیہاف پہ قربانی کروں گی، پھر میں پیسے ابھی سے جوڑنے شروع کر دوں قربانیوں کے، اپنی ڈائری پہ علیحدہ سے کوئی بھی مجھے بل میرے پاس ہو تو میں اسے رکھ لوں، میں کہوں کہ میں اس کی فضول شاپنگ نہیں کرتی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنی ہے۔ دیکھیں آن لائن جو ہم برز آف اسلام سے انڈیا میں جو قربانیاں کرواتے ہیں، اس میں میرے خیال میں $55-60 میں ایک قربانی گائے کا حصہ ہے، تو کیا ہم اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ہمارے لیے جاگ کے دعائیں مانگ کے، جن کے پاؤں مبارک میں سوزش آ جاتی تھی اور جن کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی ہمارے لیے مانگتے، جو حشر میں بھی یا امتی کی صدائیں لگائیں گے، تو کیا ہم ان کے بیہاف پہ قربانی نہ کریں؟ جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوری حیاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ آپ کی قربانی کی ہے، ہم اس کے لیے اس سال میں ابھی سے ہم پیسے جمع کرنی شروع کر دیں، اور ان ہستیوں کا نام لکھ لیں، زیادہ ہستیوں کے لکھ لیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی کریں گے، عشرہ مبشرہ کی کریں گی، اہل بیت کی کریں گی، ازواج مطہرات کی کریں گی، تو آپ لکھ لیں تاکہ یہ ہو کہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، اللہ کریم سے پھر برکت کی دعا بھی مانگے۔ پھر یہ کہ اگلے پورے سال میں ہم فل مون کے روزے رکھیں گے، جیسے اب یہ پورا چاند ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نا، صبح جمعہ، ہفتہ اور اتوار فل مون کا روزہ ہے، یہ پورا چاند جو بیز ہے نا، سفیدی کو کہتے ہیں عربی میں، سفید چیز کو، وائٹ کو، یہ وائٹ نائٹس ہے، یہ جو راتیں ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا ملے تھے، جب وہ آسمان دنیا پہ آئے تھے نا تو ان کے رنگ جو ہے نا وہ سیاہی مائل ہو گئے تھے، اتنا عرصہ اپنی توبہ مانگتے پھر 2 مختلف جگہوں پہ اتارے گئے، پھر اللہ پاک نے ان کو ملایا، تو اس وقت ان کو جو دعا سکھائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ شب جمعہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پہ ان کے چہرے پہ جو نورانیت آئی ہے، وہ نور ہم اس سال میں اپنا یہ ہدف بناتے ہیں کہ ہم آئندہ پورے سال میں کوئی ایام 20 کے یہ تینوں روزے مس نہیں کریں گے، ہم ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں گے۔ سائنس اس بات کی ریسرچ پہ اب پہنچ چکی ہے کہ فل مون پہ
دریاؤں کی طغیانیاں عروج پہ ہوتی ہیں، فون مون میں ہواؤں میں خاص قسم کی لہر ہوتی ہے، انسانی نفس شر کی طرف آتا ہے، سب سے زیادہ قتل ان پورے وائٹ نائٹس میں ہوتے ہیں۔ آپ وائٹ نائٹس کی اگر ریسرچ پڑھیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جرائم، شراب نوشی، زنا، یہ ساری چیزیں ان راتوں پہ عروج پہ ہوتی ہیں۔ تو میرے رب کا نظام دیکھیں، اس نے انسانی نفس کو کنٹرول دینے کے لیے ان 3 راتوں میں روزوں پہ لگا دیا تاکہ نفس بغاوت پہ مائل ہی نہ ہو۔ تو ان راتوں میں ہم اس عمل کو پکا کریں گے، ایک تو سورت فاتحہ پڑھیں گے، مسلسل سورت فاتحہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے اگر پڑھیں گے تو اس کی بہت تاثیر ہے، اور اگلا پورا سال ہم یہ روزے مس نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ پیر اور اگر جمعرات کا بھی آپ روزے رکھنے کی نیت کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہے، اور یہ فل مون کے روزے آپ نے سفر حضر میں رکھے ہیں، تو ہم اس کو عادت بنائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم یہ نیت کریں نئے سال میں کہ ہم پورا سال ہر وقت کوشش کریں گے کہ ہم باوضو رہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں سلام کریں گے، اگر کوئی بھی بندہ وہاں نہیں بیٹھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ نیک ہستیاں، وہ نادیدہ مخلوقات، وہ فرشتے یا نیک جنات، آپ انہیں کوئی بھی نام دے لیں، وہ آپ کو وعلیکم السلام کہہ دیں، آپ کا تو وقت جاگ گیا۔ وہ معصوم عن الخطا فرشتے آپ کو وعلیکم السلام کہہ دیں کہ آپ پہ بھی سلامتی ہو، پھر کون سی بیماریاں، کون سی مشکلیں، سلامتیاں ہی سلامتیاں آ جائیں گی۔ اس کو عادت بنانا ہے۔ آپ کچن میں بھی جا رہی ہیں، آپ لیونگ روم میں جا رہی ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تھوڑے عرصے بعد آپ کو فیلنگ آئے گی کہ آپ کا گھر تو ایک انجمن ہے، ایک رونق سی لگی ہوئی ہے، بوریت نہیں ہے، چہل پہل ہے، آپ کو فیلنگ آئے گی، یعنی وہ مخلوقات آپ کے لیے دعاؤں پہ لگ جائیں گی، آپ کا گھر نورانی ہو جائے گا، اس کی فضائیں بڑی آسودگی دیں گی۔ پھر آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن اور وہ تو میں اور گھر کا خراب ماحول اور چخ چخ اور یعنی اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، سکھ آ جائیں گے گھروں میں۔ ہم اس کو نیت کرتے ہیں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ نئے سال میں ہم ہر روز کم از کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی سا بھی درود شریف، چھوٹے سے چھوٹا، کاؤنٹر ہمارے ہاتھ پہ رہے گا، ہم باوضو رہیں گے، سر ڈھانپ کے رہیں گے اور درود شریف کا ورد کیا کریں گے، اپنے نوافل کو بڑھائیں گے، کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم بولیں گے، کم میل ملاقاتیں رکھیں گے، کیونکہ یہ مومن کی شان ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ قرب قیامت پہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جانا، نہ کسی سے ملنا نہ ملانا، یعنی اکیلے زندگی بسر کر لینا، سوشلائز کام کریں۔ ہم کہتے ہیں باہر کم نکلتے ہیں، باہر تو کم نکلتے ہی ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ ہماری انگلیاں چلتی ہیں ہر وقت، یہ ہمیں لے ڈوبیں گی۔ بازاری کھانوں سے ہم بچیں گے، جنبی لوگوں کے ہاتھ کا کھانا، شرابیوں کے ہاتھ کا کھانا، گیز کے ہاتھ کا کھانا کون کھانا چاہے گا؟ اپنے بچوں کو نورانی کھانے خود باوضو سر ڈھانپ کے پکا کے کھلائیں۔ اور جب بھی گھر میں اذان ہوگی، نئے سال میں ہم عہد کرتے ہیں، ہمارے کلاک پہ اذان ہوگی تو ہم خاموش رہیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ خاموشی کی عادت ڈالیں گے۔ اس وقت بڑے ٹاپک ذہن میں آتے ہیں، بڑی گفتگو آتی ہے، شیطان، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اذان کے دوران جو گفتگو کرتا ہے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا آخری وقت میں۔ اپنے گھر میں ہمارے پاس اگر کوئی بزرگ ہے، اگر ہم خوش قسمت ترین ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے، ہم اس کے سامنے مؤدب رہیں گے، ہم اپنے باڈی پاسچر کو ویسا ہی رکھیں گے جیسا میرے رب نے فرما دیا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ اپنے کندھے جھکا لیں، شانے جھکا لیں۔ میرے رب نے ماں باپ کے سامنے اونچا بولنے، اف کرنے، یعنی لفظ بتا دیے کہ یوں بھی نہیں کرنا، چھوٹے سے چھوٹا اف بھی نہیں بولنا، اور شانے جھکا لینا، یعنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کے غلاموں کی طرح کھڑے ہو جانا۔ ہم اپنے بڑوں کے سامنے مؤدب رہیں گے نئے سال میں، ہم تفویض اللہ کریں گے، سارے معاملے اللہ کے سپرد، کوئی دنیا کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ میرے جو بھی معاملات ہیں میں اپنے تئیں کوشش کروں گی اور اللہ کے حوالے کر دوں گی، اور ہر نعمت کو ہم ریئلائز کریں گے۔
ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں. ہمارا ایک دن سر دکھ جائے ہم کہتے ہیں اللہ کیا مصیبت ہے، میں بیماری، یہ مجھے ہی ہونا تھا. مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ میں سال کے 11 مہینے دوڑتی رہی، بھاگتی رہی، اور مجھے نزلہ زکام تک نہیں ہوا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہائے میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ہوں تو ایک ہے تو دو نہیں ہے، جوڑی نہیں ہے. یا پھر یہ دیکھیں کہ جو اس نے بیٹی جیسی نعمت دی ہے اس پہ کبھی ہم نے شکر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ ٹاؤن ہاؤس ہے، وہ ڈیٹیچ اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ جو ہوم لیس ہیں اور سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، آج سے اس سال میں ہم نے نعمتوں کو ریئلائز کرنا ہے، فیل کرنا ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے. ہم نے نئے سال میں میوزک سے بچنا ہے، کوئی بھی فالتو بات نہیں کرنی، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. ہر بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں جس سے یہ بات کر رہی ہوں کیا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو خاموش رہنا ہے. یا مجھے اس بات کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو خاموش رہنا ہے. خاموشی زبان کو تالے کے اندر رکھنا ہے. ہر روز صدقہ کرنا ہے، تھوڑ دلا نہیں بننا. سخی نبی کے سخی امتی ہیں، کھل کے دینا ہے اللہ کی راہ میں. اور اگر کمی ہے تو یا باسی تو یا فتاو یا وہابو کو عادت بنائیں، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں. یا باسی تو دروازے کھولیں، بس وہ دروازہ ہے جس میں سے اللہ کریم خاص الخاص نعمتیں جنت کی نازل فرماتے ہیں. یہ بست وہ دروازہ ہے، یہ اللہ کا نام ہے. یا باسی تو کھلتے ہیں دروازے، یا فتاو یہ بھی کھولتا ہے، علم، حلم، رزق. یا وہاب و عطا فرماتا ہے. تو اس کو ہم نے عادت بنانا ہے. آگے گرمی آئے گی، ہم باہر کم از کم پرندوں کے لیے پانی کا ایک باؤل رکھیں. یہ ہم نیت کریں اس سال میں کہ وہ وہاں سے پانی پی پی کے جائیں، ہمارے لیے دعائیں کر کر کے جائیں. بچوں کا اور اپنا اسکرین ٹائم ہم کم کریں گے اس سال میں انشاءاللہ. اور ہر نماز کے ساتھ ہم مسواک ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. مسواک ہمارے ہر واش روم میں پڑی ہوئی ہو. اور ہمارے جو پیارے بچھڑ گئے ہیں، والدین ہیں یا کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی دوست احباب ہیں، جو بھی ہمارا کوئی بچھڑ گیا ہے، جب بھی اس کا خیال آئے گا 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کو ہدیہ کریں گے، ایک نفلی قرآن. اور یہ سلسلے جاری رکھنے ہیں. ایون نیوز میں بھی کسی کی ڈیتھ کا سنا، کچھ سنا، کہیں سے بھی کوئی خبر آئی، فوری طور پہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دینا ہے. سر پہ تیل لازمی ہم نے اس حال میں پورا سال لگائیں گے تاکہ ہم کول ڈاؤن رہیں، ہمارا سٹریس اور ڈپریشن کم ہو. اپنی بہوؤں پہ تیل لگائیں گے، اپنی آئی بروز پہ، اپنی ناف میں ہم تیل لگائیں گے. رزق کے حلال کے سوا کوئی لقمہ نہیں، نہ خود کھائیں گے نہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک رات میں جاگ رہے تھے تو اس بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آج ایک کھجور کا ٹکڑا میں نے کھا لیا ہے، ایک کھجور کھا لی ہے، اور مجھے اب فکر ہو رہی ہے کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی. ہم پورے کریڈٹ کارڈ کے بلز ہضم کر جاتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں مزے لے کے، خراٹے لے کے. کیسے مومن ہیں ہم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ دودھ آیا کسی ہدیے میں، آپ نے پیا تو آپ کو کوئی اس میں سے گڑبڑ لگی. دیکھیں متقی وجود فوراً فیل کر لیتا ہے، وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا وہ وجود. اگر ہم بھی اتنے سینسٹیو ہو جائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم نے کھائی. تو انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ جنگل میں صدقے کے اونٹ چار رہے تھے، یہ ان کا دودھ تھا. تو انہوں نے گلے میں انگلی ڈال کے الٹی کر دی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے. آپ نے فرمایا حلال لقمے کھاؤ، دعا قبول ہوگی. ہماری دعاؤں کی رکاوٹ میں یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے. لہٰذا ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے نئے سال میں پورا سال یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حلال رزق کھائیں گے. تحفے اور ہدیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رشوت تحفے اور ہدیوں کا روپ دھار کے ہمارے گھروں میں آ جائے. جو بزرگ ہوتے تھے نا، اگر کسی کو کوئی قرض دیتے تھے نا، پھر اس سے کوئی ہدیہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے دعا کے لیے بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ بھی رشوت میں نہ آ جائے. لہٰذا ہمیں جیسے ہم فلاس کر رہے ہیں، دانتوں میں حلال کر رہے ہیں، سنت سمجھ کے کریں.
ٹھیک ہے نا. رات کو بھی ہم برش کیا ہے تو ہم نے خلال کیا ہے دانتوں میں، تو اس کو ذہن میں یہ رکھیں، نیت اپنی یہ کر لیں کہ میں یہ سنت ہے اس لیے میں کر رہی ہوں، آپ کو ثواب مل جائے گا. صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں تو ہم 3 دفعہ ناک کو دائیں بائیں کو کھنکھارتے ہیں، تھنتھارتے ہیں، یعنی ناک میں سے شو شو کرتے ہیں باہر کی طرف، کیونکہ شیطان ناک کے نتھنے میں رہتا ہے رات کو مومن کے، تو اس کو نکالتے ہیں. تو ہم اس کو عادت بنائیں گے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن 3 دفعہ اپنی ناک کو تھنتھارتا ہے. تابعہ فرمان بیویاں بنیں گی نئے سال میں، اللہ والوں کی صحبتیں تلاش کریں گی، نیکوکاروں کی صحبتیں تلاش کریں گی، محنت اور منت سے کام لیں گی. محنت کم بھی ہوگی لیکن اللہ کی منت زیادہ کریں گی، گریا کریں گی، اس کو منائیں گی. ہر روز ہم سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ 40 دفعہ نئے سال میں پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہم اس کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ ہمیں ہر روز 40 ٹائمز صبح سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم، اس میں اعظم ہے، عرش عظیم کریم کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت ہے جو قرآن نے کہی ہے، جو میرے رب نے کہی ہے. اس کو عادت بنائیں. اور ہر کام، جو بھی خیر کا کام آپ کر رہی ہیں، بچوں کا کھانا بنا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، ربنا تقبل منا پڑھیں گی. اپنی زبان کو الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ العزیز، سبحان اللہ، سیدنا کریم، یا کریم، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تبارک الرحمن، یرحمک اللہ، اس کی عادت ڈالیں گی. تو ہم اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم ان میں برکت بھی ڈالے، اور ہمارے نئے سال کی یہ نئی جو تمنائیں ہیں ان میں خیر بھی ڈال دے، فضل اور کرم کر دے. آج 12 جمادی الثانی، 13ویں یہ رات ہے، فل مون کی رات ہے. کل روزہ رکھیں گے سب. ایام 20 آپ کو پتہ ہے جمعہ ہفتہ اتوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے ہمیشہ رکھے ہیں، یہ روزے آپ رکھیں. قضاء کے روزے بھی ان روزوں میں نیت کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کے ذمے جو روزے ہیں، یہ اس نیت سے بھی ان کی قضاء، مرنے والوں کی صرف قضاء ادا کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ان کے بیہاف پہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا. اور سورۃ قدر کا جو عمل ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ایک بار ہم پڑھتے ہیں، پھر ہر رات اس کی تعداد ایک 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 بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پہلی رات 1 بار، دوسری رات 2 بار، پھر 3 بار. آج 13ویں رات ہے. آج سورۃ قدر 13 بار پڑھنی آپ نے نہیں بھولنی. یہ عمل اگلے 2 دن ہم کریں گے، کل 14 بار اور اس سے اگلی رات 15 بار. 15 کے بعد اس عمل کو روک دیں گے، کیونکہ پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب بڑھتے چاند کے ساتھ سورۃ قدر پڑھی جائے اور بخت بلند ہوتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس عمل کو آج ہم نے 13 بار اللہ کی رحمت سے کرنا ہے. ویسے سورۃ قدر ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں. وضو بہت نورانی ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، زیادہ عبادت کی توفیق ملتی ہے. جب بارش برستی ہے پھر سورۃ قدر پڑھتے ہیں، بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ اترتا ہے، ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اور بارش میں سورۃ قدر پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہے. کل جمعے کا دن ہے، جمعہ نماز کے بعد 11 بار سورۃ قدر اور سورۃ علم نشرہ پڑھنا نہ بھولیں. لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. ہفتے میں 1 بار یہ عمل ہے، اس سے ہم نے ضرور کرنا ہے. اور آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں ہم 3 عمل کرتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ یقیناً شیئر ہوئے ہوں گے. آپ وہاں سے اس لنک کو، ویب سائٹ pearlsofislam.org، اس کو شیئر کریں سب کے ساتھ. اور اگر آپ ذریعہ بن جائیں کہ کوئی یہ 3 عمل اس رات میں کر لے اور اس کے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ اور اس کی نسلیں خیر پا جائیں، اس کے زخموں پہ مرہم آ جائے اور اس کو شفائیں عطائیں مل جائیں، تو میرا خیال ہے ہم سے بلند بخت کوئی نہیں ہوگا، یا ہم ذریعہ بن گئے ہیں نا. تو 70 دفعہ سورۃ فاتحہ آج کی رات شب جمعہ میں پڑھنی ہے، اور پھر ہر رات 10 دفعہ کم کرتے جانی ہے. آج 70 ٹائم پڑھیں گے، کل 60 ٹائم، پھر 50 ٹائم. وینسڈے کو یہ 10 ٹائم ہو جائے گی، 10 بار. پھر شب جمعہ سے 70 سے شروع کر لیں گے. اس کے علاوہ آج رات 2 حاجت کے نفل شب جمعہ میں پڑھنے ہوتے ہیں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص. سمپل نفل ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، حاجت روائی ہوگی. اور 3 صورتیں شب جمعہ میں بہترین حافظے کے لیے، الف لام میم، سجدہ، یاسین، دخان اور ملک، یہ ہم پڑھیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین. جمادی الثانی 13 تاریخ ہے. تھوڑے سے دنوں کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد رجب شروع ہو جائے گا، جس میں ہم وہ بیج بوئیں گے
جو تناور درخت بنیں گے شعبان میں اور پھر رمضان میں ہم پھل کاٹیں گے. وہ 3 بہترین مہینے آنے والے ہیں. اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں زندگی دینا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. کروڑ درود شریف کی نیت سب نے کی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. جب ہر روز کم از کم 1000 بھی پڑھیں گے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے انشاءاللہ 1 کروڑ ہماری زندگی میں پورا کروا دے گا. نہ بھی کروایا تو اسے پتہ ہے کہ بندیوں نے نیت تو کی ہوئی تھی نا, کوئی بات نہیں, انہیں میں عطا کر دیتا ہوں, وہ نیتوں پہ معاملے کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تیری بندیاں رات کے اس پہر اللہ کریم اپنی زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے تجھے منانے تجھے لینے آئی ہیں. اے میرے کریم مالک, نئے سال کے نئے عزم بنا کے بیٹھی ہیں. اے میرے مالک, ہمارے تو یہ لفظ ہی ہیں کھوکھلے سے. اللہ کریم ہمارے تو یہ خالی خلی خاکے ہیں, اس پہ تو رنگ بھر دے. ہماری ان نیتوں کو قبول فرما لے, اور ان ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ کریم ہماری قبر کی روشنی کا باعث بنانا, ہمارے حشر میں نور کا باعث بنانا. ہمیں میدان حشر کی تنگیوں اور رسوائیوں سے یہ نیکیاں آڑ بن جائیں اور بچا لیں. ہماری قبریں ان نیکیوں سے روشن ہو جائیں, اور یہ نیکیاں اللہ کریم چھوٹے چھوٹے ستاروں کی صورت میں ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائیں, اور ہم امت تک پہنچانے کا باعث بن جائیں. اس سے ہم سے قبول فرما, اخلاص فرما, تاثیر عطا فرما, برکت عطا فرما, عاجزی عطا فرما. اے میرے سخی آقا, اے میرے سخی داتا, ہمیں تھوڑ دلی سے بچانا, ہمیں سخی دل بنا دینا, ہمیں شجاع بنا دینا, ہمیں کھلے دل والا مومن بنا دینا کہ ہم لوگوں کی برائیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر سکیں, اور اللہ کریم موو آن ہو جائیں. اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, مسائل حل فرما, دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما, ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمارے بیٹھنے کو اللہ کریم بڑے پیمانے سے اجر عظیم عطا فرما. اور اللہ کریم اس بیٹھنے کہنے سننے میں کوئی غلطی حد ادب اللہ کریم دانستہ نہ دانستہ معاف فرما دے, کرم کر دے, اور اس سارے اجر کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم سید السادات, اللہ کریم بجائے تخلیق کائنات, ان کو ہم ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, اور ان کے طفیل اور وسیلے کے ساتھ اللہ کریم تمام انبیاء اور رسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, اللہ کریم آپ کی ازواج جنت البقیع والے, آپ کے اصحاب, تابعین, تبع تابعین, مفسرین, فقہاء, امام, محققین, مورخین, اللہ کریم محدثین, سب کو درجہ بدرجہ عطا فرما. اور پھر ہم سب کے پیارے زندہ اور مردہ, ان سب کی قبروں کو بھی اور گھروں کو بھی روشن کر, اور قیامت تک کی نسل کو اللہ کریم اس اجر کا فیض اور تاثیر عطا فرما. اے میرے کریم مالک, ہم تجھ کو مانگتے ہیں, تجھ سے تیری عطائیں مانگتے ہیں, تجھ سے تیری دوستی مانگتے ہیں, تجھ سے تیرا عشق مانگتے ہیں, تجھ سے تیری چاہتیں مانگتے ہیں, تیری شفقت کی نظر مانگتے ہیں, تجھ سے تیرا دست غیب مانگتے ہیں. اے میرے کریم مالک, تو عطا فرما, تو کرم فرما. ہر جھولی جو پھیلی ہے اللہ کریم ہر جھولی کو بھر, ہر جھولی کو بھر. جب تو عطا فرما دے گا تو کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ کریم ہماری ناکامیوں کو تو کامیابیاں بنا سکتا ہے. اے میرے سونے مالک, اس مبارک شب جمعہ اور یوم 20 کی رات کو, اس گھڑی کو, اس ساتھ کو, اس دعا کو قبول فرما. اللہ کریم ابھی قبول فرما, ابھی عطا فرما, صدا عطا فرما, علت ذلت اور قلت دور فرما دے, ضرورتیں غیب سے پوری فرما. اے میرے شہنشاہ, اے میرے بادشاہ, اے میرے کریم, اے میرے آقا, اے میرے رب, اے میرے سبوح و قدوس رؤوف و رحیم رب. ہم ساری مائیں ہیں, ہمیں اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں, تو انہیں پاک کر دے, انہیں اپنا بنا لے, ان سے خیر کے کام لے, ان سے برائیوں کو دور کر دے. اللہ کریم ان کی زندگیوں میں راحتیں برکتیں ڈال دے. اللہ کریم جو ہمارے پیارے, ہمارے دل کے قریب بیمار ہیں, حادثوں کا شکار ہیں, اللہ انہیں شفا دے, اللہ انہیں بے محتاج کر, اللہ ان سے برائیوں, پریشانیوں, تکلیفوں,
اللہ کریم ہر طرح کی سیاحت کو دور فرما دے، جو بے گھر ہے انہیں گھر دے، جو بے اولاد ہے انہیں بے اولادی سے بچا، شاد آباد کر دے، جہاں جھگڑے ہیں انہیں سکھ دے دے، جہاں طلاقیں ہونے جا رہی ہیں ان کو جوڑ کے رکھ میرے مالک، میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں، ہمیں ان کی ہر دعا میں سے تاثیر اور حصہ عطا فرما۔ اے میرے سونے مالک، اپنی برکت کی مہر لگا دے، پاکیزگیاں دے، برکتیں دے، نعمتیں دے، نسلوں کو تونگری، بادشاہت، بخت، تخت، نصیب، روح، روحانیت، ولایت، اپنا عشق، عشق مصطفیٰ، عشق قرآن حدیث، عشق سیرہ، اللہ کریم عطا فرما دے، کرم فرما دے، عطا فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ کریم جادو جنات سے بچا، نظر بد سے بچا، بچوں کو بہترین زوج دے۔ اللہ کریم میرے دیس کی خیر، میرے دیس کی خیر، اللہ کریم اس کی سرحدوں کی خیر، اللہ کریم اس کے ایٹمی نظام کی خیر، اللہ کریم میرے دیس کی مسند پہ نیک اور صالح اللہ کریم بادشاہوں کو لا، اللہ کریم نالائقوں سے بچا، اللہ کریم راشیوں سے بچا، اللہ کریم حرام خوروں سے میرے دیس کو بچا۔ اے میرے کریم مالک ہماری دعا سن لے، ہمارے پردیس کی بھی خیر کر دے۔ اللہ کریم جادو جنات سے بچا، نظر بد حسد سے بچا، مانگنا کوئی نہیں آ رہا بس تو دے دے، اپنا کرم، اپنا رحم، اپنے عفو عفیت کے فیصلے فرما، بن مانگے عطا فرما، ہر بندے کی جھولی بھر دے، ہر فرد کی جھولی بھر دے، عطا فرما دے، کرم دعوت